سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، ہمارے جو علماء ہیں وہ کس طرح دھمکیاں دیتے ہیں اور ہمارے جرنیلوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، یہ سنیں ذرا پہلے جی۔ مزاروں کے پیسے ہیں، اور زرداری کے پاس پیسے، اور شہباز شریف کے پاس پیسے، اور مریم نواز کے پاس پیسے، اور یہ سارے کے سارے لوٹ رہے ہیں، اور ہمارے جرنیل بھی لوٹ رہے ہیں۔ سمجھتے ہو ان سب کو کوڑے لگنے والے، اور انشاءاللہ اچھا، یہ مولانا عزیز صاحب وہ برقی علی سرکار آپ جانتے ہوں گے، ان کی آواز تھی، یہ میرے پاس ویڈیو ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب ان سب کو کوڑے لگنے والے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جو مشرف کا دور تھا اس وقت یہ پرابلم اٹھی تھی۔ اب یہ بات مولانا صاحب نے کہہ دی، ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا، نہ تو انہیں نامعلوم افراد اٹھا کے لے کے گئے، نامعلوم افراد نے ان سے کوئی پوچھ گچھ کی۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ پتہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی طاقت ہو وہاں پہ کمزوری دکھائی جاتی۔ اور پچھلے دنوں جو واقعہ پیش آیا وہ بھی آپ سب کے علم میں، جو مفتی قوی کا تھا، اس میں یہ جو مولانا عزیز ہے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کوڑے ماروں گا، تمہیں سنسار کروں گا، تمہیں یہ کروں گا اگر تم دوبارہ ادھر آئے، اور تم بہت زیادہ شادیوں کی بات کرتے ہو۔ مطلب یہ تھا کہ آپ بہت بڑے تماشبین ہو، اور بھی کئی چیزیں تھی، اور وہاں سے نکال دیا۔ لال مسجد میں وہ مفتی قوی کیا ہوا تھا، تو اس کو جناب دکے دے کے وہاں سے نکالا گیا۔ دکے ہی دینا ہوتا ہے جب آپ اس کو کہتے کہ اٹھو چلے جاؤ یہاں سے۔ کل مفتی قوی کی ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری، کسی نے اس کو 5 مرلے کا پلاٹ دیا، تو وہ کہنے لگا جب یہ افتتاح کریں گے تو مولانا عزیز کو بھی بلائیں گے۔ وہ یہ جو ہے مقصد جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے جو ٹھیکے دار ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ اگر آپ 50 مولوی اکٹھے کر لے تو ان کے یہی اعتراضات نہیں ختم ہوتے کہ اس کی پگڑی ٹھیک نہیں ہے، اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، اس کا وضو ٹھیک نہیں ہے، اس کی طہارت ٹھیک نہیں ہے، اس کی یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں۔ جتنے مرضی آپ علماء اکٹھے کر لیں، اور لوگوں کو یہ دین سکھاتے، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم اس ملک کے دین کے ٹھیکے دار ہیں، ہم آپ کو جیسے بتائیں گے آپ نے ویسے چلنا۔ کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی ایسے ہی ہے کہ جب آپ کسی کو راستہ بتانے لگے تو کہ ادھر سے چلے جاؤ، پھر کہ نہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں، دوسرے راستے سے چلے، وہ منزل پہ پہنچتے ہی نہیں۔ اور یہی ہوا ہماری قوم کے ساتھ۔ ہمارے ایک جرمنی میں دوست تھے، اس وقت پرانی بات ہے، تو وہ نیویگیٹر نہیں ہوتے تھے، تو ان سے ان کے گھر کا راستہ پوچھ لینا، انہوں نے کچھ 6-7 راستے بتانے تاکہ یہ کھجل خراب ہو کے واپس ہی چلے جائے، پہنچے ہی نہ۔ جب تھوڑا سا بتانا راستہ تو کہنا ہو نہ ادھر نہیں، آپ یہ راستے چھوڑ کے نہ، یہ میرا خیال ٹھیک نہیں، آپ وہ والا لے لیں۔ جب تھوڑا سا وہ بتانا پھر کہنا نہیں وہ بھی میرا خیال مناسب نہیں ہے۔ جب وہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آنی کہ کون سے راستے سے جانا اور کون سا انہوں نے بتایا۔ تو یہ انہوں نے حالت بنائی ہوئی ہے اسلام کی۔ اور پھر ہمارے جرنیل جو رات دن وہاں پہ آپ کو پتہ ہے بارڈر پہ ڈیوٹی دے رہے ہمارے فوجی جوان جو ہیں، ظاہر ہے جرنیل ان کو چلا رہے ہیں، ان کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کو دھمکیاں دے رہا ہے، ان کو کوڑے لگنے چاہیے۔ وہ بابا بات کرنے سے پہلے دیکھو تو صحیح کہ آپ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ سمجھ بوجھ ختم ہو چکی ہے ان کی۔ ہمارے فوج کی اتنی قربانیاں پاکستان کے لیے، بے انتہا قربانیاں، 75 سال سے وہ قربانی دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح وہ رات دن بارڈر کے اوپر ہوتے ہیں، اور وہاں پہ دلیری کے ساتھ کئی شہادتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ ہمارے اتنے محنت کے ساتھ جرنیل اپنا بزنس چلا رہے ہیں، کاروبار ہے ان کا، اس کاروبار کا ظاہر ہے پاکستانی قوم کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے آپ امیر نہیں ہوتے لیکن چلو مزدور طبقہ تو ہوتا ہے، کبھی ایک دن کی روٹی مل گئی، ایک دن کی نہ ملے، ٹھیک ہے چلو، کئی لوگوں کو تو 2 دن بعد بھی ملتی ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، بزنس تو وہ چلا رہے ہیں نا۔ اس کی ضرورت ہے کہ اس کو ان ہمارے جرنیلوں کے خلاف اس طرح کی بات کرے۔ پھر شہباز شریف، نواز شریف سیاستدانوں کے بارے میں یہ کہہ رہے، اب وہ اتنے پریشان ہیں۔ آپ نے دیکھا پریشانی میں جیسے ہی پتہ چلا انڈیا نے حملہ کر دیا، وہ سوئمنگ پول میں تھے، نواز شریف جو تھے وہ پلین تیار کر رہے تھے، وہ اس وقت ان کے ذہن میں ایک پروگرام چل رہا تھا
اور پیچھے سے باقاعدہ طور پہ وہ بتا رہے تھے کہ اس پروگرام کے تحت آپ نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں پہ مودی کے پتلے جلائے گئے تو وہ پکڑ لیے گئے، FIR درج ہوگی، کوئی اتنی بات نہیں ہے۔ ہمارا جھنڈا بھی تو انڈیا میں نے کئی دفعہ دیکھا انہوں نے جلا دیا، لیکن وہاں پہ تو کوئی FIR نہیں۔ یہ ایک سوال ہے، اتنے مخلص سیاستدان ہمارے جو وطن کے لیے رات دن 70 سال سے لگے ہوئے ہیں، خاندانی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ باپ جاتا ہے، بیٹا آ جاتا ہے، بیٹا جاتا ہے، بیٹی آ جاتی ہے، اور رات دن بیچارے اسی غم فکر میں کہ ابھی تک اس قوم کا بیڑا گرک کیوں نہیں ہوا، لگے ہوئے ہیں نا۔ اور کوشش ان کی ہوتی، آپ وہاں پہ جائیں، جو پیسے عوام پہ خرچنے ہو وہ ریڑھیوں پہ ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ لاہور میں آپ چلے جائیں، فیصل آباد چلے جائیں، وہاں پہ مریم کی، نواز شریف کی، شہباز شریف کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ تو ایسے جو انمول ہیرے ہمارے ملک کے ہیں، جو آپ کے لیے بہتر سوچتے ہیں، پھر آپ کو انہوں نے بڑی سہولت دی ہوئی ہے علماء کو، آپ جس طرح مرضی کسی کا قتل کروا دیں، کسی کو اٹھوا لیں، کسی کو مار دیں، جو مرضی کرے، اور آپ کو کوئی پوچھتا نہیں، نہ آپ کو عدالتیں پوچھتی۔ اس سے زیادہ سہولت کیا ہو سکتی ہے علماء کے لیے؟ وہ پوچھتی ہے عدالت آپ کو؟ آپ بچوں کے ساتھ زیادتی کرے، آپ کے دوسرے علماء چلے جاتے ہیں، وہ کہتے کوئی بات نہیں، یہ تو نارمل ہے ہمارے ملک، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا زبردست ایک سسٹم دیا ہوا ہے سیاست دانوں نے، اور جس طرح ہمارے جو جرنیل ہیں وہ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اور فوج جو ہے وہ قربانیاں جس طرح دے رہی ہماری، تو یہاں پہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے ان صاحب کو، مولانا عزیز کو، کہ ان کو کوڑے لگنے چاہیے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ دیکھیں، آپ کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو جو اسلامی تعلیم ہے اس سے دور رکھیں، ان کو سمجھ نہ آئے اسلام کیا ہے، اس میں آپ لگے ہوئے، رات دن آپ اس میں محنت کر رہے ہیں، اور وہ کامیاب ہیں۔ مدرسے پتہ نہیں کتنے ہزار بنے ہوئے، اسی طرح آپ نے نہ کوئی وہاں پہ یونیورسٹی بننے دی، نہ اسکول کالج اچھے بننے دیے، تاکہ یہ قوم جو ہے جاہل رہے، اس میں آپ بھی کامیاب جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنا جو سسٹم چلایا ہوا ہے، دوسرے جو سیاستدان ہیں انہوں نے اپنا چلایا ہوا ہے، تو جرنیلوں کو اندر نہ لے کے آیا کریں، کیونکہ ہم مانتے ہیں آپ کے پاس طاقت ہے، ہمارے جرنیل آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور موقع پہ پھر آپ، میں وہ کوی کی بات سن رہا تھا، مفتی کوی کی، وہ کہہ رہا جی وہ جو برقع پہن کے بھاگ گئے تھے، وہ پھر کیا ہوا، بھاگ گئے تھے تو جان بچانے کے لیے برقع پہن سکتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات؟ تو اس طرح کی انسلٹ کی بات نہیں کرنی چاہیے مولانا کبھی کو، برقع ہی پہنا تھا نا۔ آپ بھی تو دیکھے، آپ کو جب انہوں نے آپ نے کلاشنکوف دیکھی تو آپ بھی وہ جوس کا جو گلاس تھا لے کے تو نکل گئے، وہاں گلاس بھی وہاں پہ نہیں چھوڑا، چلو آپ وہ جوس وغیرہ پی لیتے، لیکن گلاس تو ان کا دے جاتے ہیں، آپ نے بھی تو وہی کام کیا۔ تو یہاں پہ جو لوگ بھی ہمارے علماء کے بڑے گن گاتے ہیں کہ بڑے زبردست طریقے کے ساتھ وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، واقعی جو خدمت کر رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہمارے حالات جو ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہمارا جشن ہے آج کل چل رہا، انڈیا جنگ کی تیاری کر رہا ہے، ہمارا جشن ختم نہیں ہو رہا، کوئی پرابلم نہیں، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، کون سی اتنی بڑی بات ہے، انڈیا کیا چیز ہے ہمارے، چائنا ہمارے ساتھ ہے نا، پریشانی کی کون سی بات ہے؟ یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے جو آج کل بنا ہوا پاکستان میں۔ تو جناب یہ جو وہاں پہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس طرح مولانا عزیز کو سمجھانا چاہیے، کیونکہ بعد میں پھر برقعے کی ضرورت نہ پڑ جائے، اور جرنیلوں سے پنگا نہیں لینا، سیاستدانوں کو آپ جو مرضی کہتے رہے، شہبازے کو، نوازے کو، وہ آپ کا زرداری ہے، جو بھی لوگ ہیں ان کو آپ جو مرضی کہیں، مگر وہاں پنگا نہ لیں جہاں پہ پھر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ جو حالات وہاں پہ پاکستان میں چل رہے وہ آپ سب کے سامنے، ان لوگوں کے اوپر قوانین بالکل نہیں اثر کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چند ماہ پہلے، زیادہ دیر نہیں ہوئی، جو کچھ اسلام آباد میں ہوا تھا، اور جس طرح پہ سڑکیں روڈ بند کیے گئے، کیا کیا وہاں پہ پنڈی پہ تباشے لگے، تو بعد میں آپ نے کبھی وہ خبر بھی نہیں سنی۔ طاقت ہے وہاں کے پاس، تو اتنی طاقت کوئی گورنمنٹ دیتی ہے آپ کو؟ آپ آئے ہیں یورپ میں،
یہ جرمنی میں مجھے یاد ہے ہیمبرگ کی ایک مسجد تھی، وہاں کا امام تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا یہاں سے چلے جاؤ، ہم آپ کی باتوں سے بہت سخت ناراض ہے، جرمن گورنمنٹ نے کہا تھا، اور جانا پڑا۔ اس نے کہا تھا، انہوں نے کہا اگر آپ نہ گئے تو آپ کو پکڑ کے واپس بھیجا جائے گا۔ شاید ایران کے تھے، وہ مفتی تھا۔ تو آپ کو کبھی کہا پاکستان کی گورنمنٹ نے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں؟ کبھی نہیں کہا، کیونکہ آپ کا یہ ملک ہے اور آپ نے پوری ایمانداری کے ساتھ اس کا اور اس کی عوام کا جو بیڑا گرک کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے، جس طرح خواتین کو تیار کیا گیا، جس طرح ان کے ذریعے پھر گورنمنٹ کو بلیک میل کیا گیا، مدرسوں کے ذریعے بلیک میل کیا گیا، اور گورنمنٹ بھی اسی چکر میں پڑی ہوئی ہے، اور پھر ایسے بے گناہ لوگوں کو قتل کروایا گیا، فتوے جاری کیے گئے، جو بھی آپ کے قابو میں آ جائے۔ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کس طرح ان کے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں، اور سب یہ دین کے نام پہ ہو رہا ہے، سب کچھ دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ میں طنزیہ باتیں بھی آپ کو سمجھ کی آ گئی ہوگی جو سمجھدار ہے۔ تو یہ آج کئی جگہ پہ تو ان کا دعویٰ تھا کہ ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے، اب خود یہ کیا کرتے، انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے ریاست کے اندر؟ کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، نوجوان نسل جو ہے اس کو برباد کرنے کے لیے زبردست طریقے کے ساتھ ان کے برین واش کیے گئے، تو اس میں یہ کامیاب رہے۔ ناظرین، پاکستان جو بنا تو پتہ نہیں اسلام کے نام پہ تھا یا نہیں، مگر وہاں پہ جو اسلام کے حالات ہیں یا جو انسانیت کے حالات ہیں یا جو اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا، اس کی روزانہ مثالیں آپ دیکھتے، روزانہ دیکھتے ہیں کیا کیا وہاں پہ ہو رہا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں۔